اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 96۔ تحقیق وہ لوگ جو مومن ہیں اور نیک کام کیے، عن قریب ان کے لیے رحمان رب محبت قرار دے گا۔ قرآن کی یہ آیت مطلقاً ہر انسان کے لیے ہے، مگر خصوصاً سرکار مولود کعبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اس آیت کا بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، بڑا دلچسپ پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے محلے، شہر، گاؤں، تحصیل، ضلع میں لوگوں کی دلوں میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اچھے کام کیے جاؤ، نیک کام کیے جاؤ، میں اللہ عز و جل تمہارے لیے محبت قرار دوں گا۔ ادھر ادھر یہاں وہاں ہر جگہ علی علیہ السلام سے محبت کا راز مولا علی علیہ السلام کی سیرت ہے، اچھی سیرت ہے، بہترین سیرت ہے۔ امام عالی مقام نے جو دلوں میں محبت کا جھنڈا گاڑا ہے، اس کا سبب قرآن کے مطابق اچھے اعمال، اچھا کردار اور اچھی سیرت ہے۔ ہندو، عیسائی، یہودی، مجوسی جو بھی ہیں، ان سب کے پاس علی علیہ السلام ایک بہترین صاحب اخلاق، بہترین صاحب علم، بہترین صاحب سخاوت اور نرم دل، یتیموں، مسکینوں، فقیروں، لاچاروں کا مددگار متعارف ہے۔ ایک طرف سے شیعہ حضرات خوش نصیب ہیں کہ ان کا امام سرکار دو عالم کا بھائی امام علی علیہ السلام جیسا ہے، اور دوسری طرف سے بد نصیبی یہ ہے کہ اتنے عظیم امام کی سیرت کو بالعموم ہر مجلس میں اور بالخصوص مولا کی ولادت والے پروگراموں میں بھی ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ اتنے بڑے امام مولا علی علیہ السلام کی فکر، قول، سیرت سنانے کے بجائے ہم اپنے بچوں کو، جوانوں کو امام علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر انہیں رقص کرانا سکھا رہے ہیں۔ ہم ایسے کاموں کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہاں فائدہ ہے نہ وہاں فائدہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں جوانوں سے، ایسی ریلی جس میں ہم ناچ کر، گھوم کر آئیں، اس طرز کے ذریعے ہم نے مسلمان اور نان مسلمان، کمزوروں، فقیروں، مسکینوں اور عالم انسان میں کون سا پیغام پہنچایا ہے؟ ولادت منانے کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جس میں سرکار علی علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو، فکر ظاہر ہو، سیرت ظاہر ہو، یعنی ایسے طرز پر خوشی منانی چاہیے کہ ہم ناصر ہو جائیں، مددگار ہو جائیں۔ علی علیہ السلام کی محبت کو دوسروں کی دلوں میں پہنچانے کے لیے خدا تعالی چاہتا ہے کہ ہر انسان علی سے محبت کرے۔ سورہ مریم اور سورہ شورا کی آیت اس بات کی گواہ ہے، لہٰذا ہم اس طرح خوشی منائیں کہ ہماری خوشی، ہمارا طریقہ لوگوں کو مجبور کرے کہ عاشقان علی ابن ابی طالب بن جائیں۔ میرا مولا علی علیہ السلام کبھی کبھی نہیں بلکہ ہر رات راشن بیگ ایسے گھروں میں پہنچا آتے تھے جو اسٹیبل نہیں تھے، معیشت جن کی کمزور تھی، یا بیوہ کا گھر تھا، فقیر مسکین کا گھر تھا، معذور کا گھر تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ خدمت بہت مشہور ہے۔
ایسی خدمت کا مشرق، مغرب، جنوب، شمال میں چرچا ہے، مگر میں آج امام عالی مقام، ابر سخاوت، بحر کرامت، پاک، طیب، طاہر، حق بولنے والے متکلم، ہدایت دینے والے رہنما، امامت و قیادت کے مرکز ابو طالب کے لخت جگر نفس رسول کی ایسی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے یا تو سنی ہی نہ ہوگی یا بہت کم سنی ہوگی۔ اور ہاں، البتہ اسی سیرت پر مجھے آج کل بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں، بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ علی علیہ الصلاۃ والسلام نے، مولا امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کی سہولت کے لیے سڑک، راستہ اور اس طرح کے فلاحی کام بہت ہی زیادہ انجام دیے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کوئی فلاحی کام کرتے تو خود انجام دیا کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر بہت ساری مثالیں سرکار کے ساتھ منسوب ہیں۔ کتاب 14 ستارے قبلہ الحاج مولانا سید نجم الحسن کراروی صاحب نے لکھا ہے، ایک تو علی خود ایک سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ کہ ہم اللہ سے ہر نماز میں جس کے لیے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر ثابت رکھ۔ جو علی علیہ السلام والا ہے وہی سیدھے راستے والا ہے۔ قبلہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو راستوں کو بنانے سے بڑی دلچسپی تھی۔ مولا علی علیہ السلام سڑک تیار کراتے تھے، تعلیم پر خرچ کرتے تھے۔ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام پلیں تعمیر کراتے تھے، زائروں کی خدمت کرتے تھے، مسجدوں کی مرمت کرتے تھے۔ 17 میل راستہ خود اپنے ہاتھوں سے ہموار کر کے راستہ بنایا۔ مولا علی علیہ السلام نے 17 میل اس طرح بنایا کہ اس پر بڑے بڑے پتھر لگائے گئے، پتھر بھی ایسے کہ ایک پتھر کو کئی لوگ مل کر اٹھا سکتے تھے، مگر خدا کا شیر اسد اللہ الغالب 3 پتھر اکیلے اٹھا کر لے جاتے۔ ان کو اٹھا کر ان کے اپنے مقام پر نصب فرماتے۔ کیسے؟ ایک دائیں ہاتھ میں، دوسرا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرے کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے لے جاتے تھے۔ اور ہاں، تعجب نہ کرنا، نہ اسے ایسی ویسی بات سمجھنا، کیونکہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو دیوار کعبہ پھٹ گئی تھی، بچپن میں اژدہا کو پھاڑ دیا تھا، اور جوانی میں خیبر کا دروازہ اڑا دیا تھا، اور اس سڑک پر لکھا گیا تھا ھذا میل علی، یہ وہ میل ہے کہ جو سرکار علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بنائی۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جسے اس جلی کے ولی علی نے بنایا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان سنا دیتا ہوں جو کہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، جو کہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، ہر صاحب منصب کے لیے ہدایت ہے، چاہے انسان اقتدار میں ہو، چاہے انسان اقتدار میں نہ ہو، چاہے انسان کسی خاص منصب پر فائز ہو، چاہے انسان کسی خاص منصب پر فائز نہ ہو، ہر انسان کے لیے یہ فرمان مولا کا اس کے لیے ایک روشنی ہے، اس کی آخرت کو بنانے کے لیے کافی ہے۔ خصوصاً یہ فرمان صاحبان اقتدار، ایم پی اے، ایم این اے، پرائم منسٹر، ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، اساتذہ، استاد، تپیدار، ڈاکٹرز، مطلب سب کو شامل ہے۔ وہ فرمان یہ ہے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام نے ایسا کام بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انسان آخرت میں سب سے زیادہ خوار ہوگا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ یہ نہج البلاغہ میں فرمان نمبر 221 ہے۔ مولا نے فرمایا بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد، بدترین کمائی، بدترین زاد سفر، بدترین اعمال جس کی وجہ سے انسان قیامت کے دن خوار،
ذلیل رسوا ہوگا وہ لوگوں پر ظلم کرنا ہے، دشمنیاں پیدا کرنا ہے۔ اور ظلم کی تعریف میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی کو جیسا نبھانا تھا ایسا نہ نبھائے تو یہ ظلم ہے، استاد کو پڑھانا تھا یہ اسکول میں آ کر ٹائم پاس کرے تو ظلم ہے، درزی جیسی سلائی کرنی تھی نہیں کی ہے تو ظلم ہے، ڈاکٹر سرکاری اسپتال میں ڈیوٹی کے لیے تنخواہ لے مگر جیسا نبھانا تھا اس طرح نہ نبھائے تو ظلم ہے، پولیس افسران اور سپاہی جیسا نبھانا تھا نہ نبھائے تو ظلم ہے، فوجی افسران اور سپاہی جیسا نبھانا تھا نہ نبھائیں تو ظلم ہے، ٹھیکیدار جیسا نبھانا تھا نہ نبھائیں تو ظلم ہے، ایسے لوگ جو لوگوں کی خدمات کے تنخواہ لیتے ہیں مگر نہ نبھائیں تو ظلم ہے۔ تو سرکار علی بن ابی طالب مولا نے نہج البلاغہ میں ایک مکتوب نمبر 61 میں مولا نے فرمایا فَإِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّيَ وَتَقَلُّفَهُ مَا كُفِيَ لَعَجْزٌ حاضر۔ مولا نے فرمایا کہ انسان کا اس کام کو نظر انداز کرنا جس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے